بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا جو موضوع ہے اس کا تعلق جو اللہ پاک کی مخلوق ہے اس کے ساتھ ہے، یعنی ایک حقوق اللہ ہے، اللہ پاک کے حقوق ہیں، اور ایک حقوق العباد ہیں جو اللہ پاک کی مخلوق ہے اس کے حقوق ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے اللہ پاک کم بیشی معاف فرمائے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ محترم سامعین، محترم ویورز، ہم ایک دوسرے کو جب ریسپیکٹ دینے والے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے، ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے والے بن جائیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے آپس کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھیں تو اللہ پاک نے 2 قبول فرمائیں اور 1 قبول نہ کی۔ آپ نے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ، میری امت پر ایسا کوئی ظالم بادشاہ مقرر نہ فرما جو بالکل ان کو ختم کر دے۔ تو اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی۔ ایک یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، میری ساری کی ساری امت قید سے یعنی بھوک سے ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے قبول فرمائی، یعنی کہ جو آدمی بہت ہی زیادہ غریب ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ کھا کر ہی وہ سوتا ہے۔ ایک یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کے آپس کے اندر جھگڑے نہ ہوں، سکفل نہ ہو، انگریزی میں جس کو سکفل کہتے ہیں، جھگڑا، تو یہ اللہ پاک نے قبول نہیں فرمائی۔ اس لیے محترم سامعین، ہمیں ایک دوسرے سے اچھے تعلقات بنانے میں تگودو کوشش کرنی ہوگی، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہوگا۔ ہم دوسروں کو سلام کریں گے کیونکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب تک تمہاری ایمان مکمل نہ ہو اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایمان مکمل ہوگا جب تک آپس میں محبت نہ کرو، اور محبت آپس میں ہو نہیں سکتی جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کریں۔ تو اسی ہماری جب کسی سے ملاقات ہو ہم السلام علیکم ضرور کہیں۔ جو پیدل چلنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور اسی طرح جو گاڑی پہ جا رہا ہے وہ جو پیدل چلنے والے ہیں ان کو السلام علیکم کرے، وقت کی مناسبت کے ساتھ، موقع کی مناسبت کے ساتھ ان کو السلام علیکم کرے۔ زیادہ لوگ جا رہے ہیں تو ان کو ان میں سے ایک آدمی سلام کرے۔ یہ سلام کی کچھ آداب ہیں یہ ہمیں مفتیان اکرام سے، علماء اکرام سے سیکھنے چاہیے۔ تو اصل جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا۔ ابھی کعبہ گرانا کتنا بڑا گناہ ہے، کعبہ کرے کہ پھر بھی کہا گیا کہ جو مسلمان کا دل توڑنا ہے وہ اسے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ مسلمان کے دل کے اندر اللہ رہتا ہے۔ اللہ پاک کسی جگہ نہیں سماتا، مومن کے دل کے اندر سماتا ہے۔ تو اس لیے جو مسلمان ہے، انسان ہے، بلکہ ذی روح جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا اکرام، ان کے خیال رکھنے والے بن جائیں۔ اسی میں ہمارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اس میں ہمارے سکون ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، تھینک یو ویری مچ۔